لیکن اب اپوزیشن نے بھی وہی کام شروع کر دیا کہ آئینے کے سامنے آ کر اپنے داغ دھبے دور کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کی کوشش کی کہ جو میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف 77 کی اس موومنٹ کو سامنے رکھ لیں۔ بلوچ صاحب کا 1 سال پہلے 2 سال پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ایک سوال تھا، اس کے اوپر بھی ان کی وہ کلپس شیئر ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، ان کا جو موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ صاحب نے جو ہے انہوں نے سوال ٹھیک نہیں کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوال میں بھی کوئی مسئلہ تھا؟ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی پارٹی جب اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ صحافیوں پر تشدد کرتی ہے، آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ تمام محاورے، تمام تجربات غلط کر دیا۔ ہم اکثر یہ کہتے تھے جب تک کوئی جماعت اپوزیشن میں ہو یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، جب وہ حکومت میں جاتی ہے تو یہ میڈیا اس کو اپنی آنکھ کا کانٹا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے تھے کہ یہ ہم حکمرانوں کو آئینہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ جب اس آئینے کے سامنے آئیں تو اپنے چہرے کو دیکھ کے داغ دھبے صاف کر لیں، لیکن اب اپوزیشن نے بھی وہی کام شروع کر دیا کہ آئینے کے سامنے آ کر اپنے داغ دھبے دور کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کی کوشش کی کہ جو کہ افسوسناک ٹرینڈ ہے۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہوتی ہے وہ اس کا ہمیشہ اپوزیشن کے دوران جو ہے وہ ایک رویہ جمہوریت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، شہری آزادیوں کے حوالے سے دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر چلتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پہلے ہی پی ٹی آئی ایک ایسی تنہائی کا شکار ہے کہ کبھی کوئی جماعت اپوزیشن میں اس تنہائی کا شکار نہیں ہوئی۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف 77 کی اس موومنٹ کو سامنے رکھ لیں کہ ایک قومی اتحاد بنا، اس قومی اتحاد کی تحریک کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، لیکن وہی جماعت نے جب جنرل ضیاء کے خلاف اپوزیشن شروع کی تو تمام جماعتیں اس کے ساتھ مل گئی تھی، 2-4 کو چھوڑ کے۔ اب پی ٹی آئی کو تو سوچنا چاہیے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملنے میں ہیزیٹیشن کیوں کر رہی ہیں، اسی طرح کے رویے ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ جرنلسٹوں کے سامنے بھی اسی طرح کا رویہ رکھے کہ مزدور تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کا رویہ جمہوری نہیں ہے اور ہم نے آپ کے ان اقدامات کے خلاف کو جدوجہد کرنی ہے تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا۔ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی پارٹی جب اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ صحافیوں پر تشدد کرتی ہے، آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، صحافیوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ صحافی حکومت کے خلاف لکھتے ہیں، بولتے ہیں تو وہ اس طرح کا رویہ حکومت کی طرف سے تو ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ ان کو آزادی صحافت یاد آ جاتا ہے اور وہ صحافیوں کے احتجاجوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ کچھ عجیب صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی جو مشکل دور میں ہے، جن کے قائدین جیلوں میں ہیں، وہ ان کے قائدین جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ صحافیوں پہ، ان کے ورکرز جو ہیں وہ تشدد کرتے ہیں۔ طیب بلوچ اور دیگر ہمارے ساتھیوں پہ جو تشدد ہوا ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے ورکرز نے اور ان کے قائدین نے پہلے سے بھرپور کمپین کی، ان کی ٹرولنگ کی، ٹویٹس کیے، ویلاگ کیے، سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے ان کی تصویریں وائرل کی گئیں کہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر جب یہ کل کی پریس کانفرنس میں، علیمہ خان کی پریس کانفرنس میں گئے تو پھر ورکر نے انہوں نے کوئی سوال کیا، کیونکہ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو کمپین چل رہی تھی، صاف ظاہر سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی ہے تو صحافی کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے، ان کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے طیب بلوچ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے اپنے ورکرز کو روکیں، جو انہوں نے کیا ہے اس پہ مذمت کریں تو پھر آگے بڑھیں۔ تو اسی دوران ابھی اس نے کویسچن کرنا تھا تو پوری فوج جو تھی وہ اس پہ امٹ آئی اور اس پہ تشدد کیا اور اس کو گالیاں دی ان کے وکلاء نے اور ان کے جو ساتھی رہنما تھے ان سب نے۔ تو وہ علیمہ خان صاحبہ جو تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ان کے ورکرز جو ہیں تشدد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ روکنا چاہتی، روک سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ سر اس میں ایک اور چیز ہے کہ سوشل میڈیا پہ کل سے وہ چیز وائرل ہو رہی ہے کہ طیب بلوچ صاحب کا 1 سال پہلے 2 سال پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ایک سوال تھا، اس کے اوپر بھی ان کی وہ کلپس شیئر ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، ان کا جو موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ طیب بلوچ صاحب نے جو ہے انہوں نے سوال ٹھیک نہیں کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوال میں بھی کوئی مسئلہ تھا؟ میری بات سنیں، سوال ٹھیک نہیں کیا نا تو وہ جواب نہ دیتے، سیدھی سی بات تھی، وہ جواب نہ دیتے۔ اگر سوال ان کو اچھا نہیں لگا تو کہتے جی نو کمنٹس، مسئلہ حل ہو جاتا۔
تو اگر آپ سوال اچھا نہیں ہے جواب بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سوال اچھا نہیں ہے تو آپ اس صحافی پہ تشدد کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہ ہی ہم چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اپنا مطالبہ رکھا ہے، پی ٹی آئی کے قائدین سے امید ہے کہ وہ جلدی معذرت کر لیں گے، اگر لیٹ کریں گے تو ہمارا تو نقصان نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی ہے، ہم نے تو جب سے پاکستان بنا ہے مختلف ادوار دیکھے ہیں، سیاسی دور بھی دیکھے ہیں اور ڈکٹیٹر کے دور بھی دیکھے ہیں، ہر دور میں ہم نے مقابلہ کیا ہے، تو ان کا بھی مقابلہ ہم کریں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم نے تشدد کر لیا ہے تو یہ ڈر جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک یہ معذرت نہیں کرتے۔ بہت شکریہ سر۔ میرے ساتھ اس وقت نیشنل پریس کلب کے صدر اظہر جتوئی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی واصلہ سر مجھے بتائیے گا کہ جو کل واقعہ آیا تھے بلوچ کے ساتھ اور باقی 2-3 صحافی اور بھی تھے، کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے واقعے پہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ایک صحافی پہ تشدد کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا، جو جرنلسٹ ہوتا ہے پروفیشنل جرنلسٹ، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے ایک آئینے کا کردار ادا کرے۔ جرنلسٹ کا کام ہے کہ جو بھی ان کو نظر آئے، جیسے آپ آئینے میں جو بھی چیز نظر آئے گی تو وہ جو کچھ حالات حاضر ہوگا اسی طرح من وان بیان کر دے۔ تو پہلے تو یہ میں واضح طور پر کرنا چاہوں گا، ہمیں کوئی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب کسی سیاسی جماعت نے اظہار رائے پر پابندی کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، جدوجہد ہماری گواہ ہے، ماضی گواہ ہے، اس کے لیے ہم نے ضیاء الحق دور میں کوڑے بھی کھائے ہیں، اور کل کے واقعہ بھی تشدد کے حوالے سے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہی سیاسی جماعتوں سے ہماری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ وہ عدم تشدد کی پالیسی پر عمل کریں۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول ہوئی، دوم ہوئی، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے، لیکن مذاکرات کی ٹیبل پر ہمیشہ مسائل کا حل ہوا ہے۔ اسی لیے ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو، ملک ترقی کرے، ملک کے اندر خوشحالی ہو، عوام کے مسائل حل ہوں، تو جمہوریت مضبوط کرنی ہوگی۔ جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے آپ کو صحافت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور جب صحافت مضبوط ہوگی تو پھر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ جب آپ جرنلسٹوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو پھر نہ تو صحافت مضبوط ہوگی، نہ جمہوریت مضبوط ہوگا، پھر ملک کی جو خواب ہے ہمارا ایشین ٹائگر دیکھنے کا، وہ بھی تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے گزارا یہی ہے کہ اس طرح کے رویے کو ترک کرنا چاہیے، ہمیں پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔